حرملہ بن کاہل اسدی ایک بڑا ظالم، سنگ دل اور بے رحم شخص تھا۔ کربلا میں یزیدی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی تھا اور اسی کے تیر سے حسین علیہ السلام کا 6 مہینے کا بچہ علی اصغر شہید ہوا۔ واقعہ کربلا کے بعد کہ مختار ثقفی قاتلان امام حسین علیہ السلام سے انتقام لیا اور بڑے بڑے ظالموں کو وصل جہنم کیا، جن میں سے شمر، عمر ابن سعد اور خولی جیسے ظالم شامل تھے۔ ان میں سے ایک حرملہ بھی تھا جو مختار ثقفی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرملہ بن کاہل اسدی کو مختار ثقفی نے کیسے واصل جہنم کیا، کیسے حرملہ بن کاہل کی موت ہوئی؟ یہی کچھ ہم اس ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں۔ مختار ثقفی کا زمانہ تھا۔ منہال بن عمرو کوفے کا ایک رہنے والا شخص تھا۔ منہال بن عمرو کہتا ہے کہ میں حج کے بعد مدینے میں امام سجاد علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا اور میں نے امام سجاد علیہ السلام کی زیارت کی۔ منہال کہتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا کہ اے منہال، حرملہ کا کیا حال ہے؟ کیا حرملہ اب تک زندہ ہے یا مختار کے ہاتھوں مارا گیا ہے؟ تو منہال کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مولا اب تک حرملہ زندہ ہے۔ منہال کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام سجاد علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور یہ دعا کی کہ پروردگارا، حرملہ کو تلوار اور آگ کے عذاب کا مزہ چکھا۔ منہال کہتا ہے کہ جب میں مدینے سے کوفے آیا تو میں نے کوفے کے ایک کونے میں دیکھا کہ مختار ثقفی ایک گھوڑے پر سوار ہیں اور کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ کچھ ہی دیر میں نے دیکھا کہ حرملہ کو مختار کے سپاہی قیدی بنا کر مختار کے پاس لے آ رہے ہیں۔ منہال کہتا ہے کہ جب حرملہ مختار کے سامنے قیدی ہو کر آیا تو مختار نے حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ تلوار سے کاٹے جائیں۔ منہال کہتا ہے کہ مختار کے حکم پر حرملہ کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے۔ پھر مختار نے حکم دیا کہ تلوار سے حرملہ کے دونوں پاؤں بھی کاٹے جائیں۔ اس کے بعد مختار نے حکم دیا کہ حرملہ کو آگ میں ڈالا جائے۔ منہال کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ مختار کے حکم پر حرملہ کے دونوں پیر اور ہاتھ کاٹے گئے اور اسے آگ میں ڈالا گیا تو میں نے بے ساختہ کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مختار ثقفی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے تعجب کیوں کیا؟ تو منہال نے کہا کہ اے مختار، میں ابھی مدینے سے آ رہا ہوں اور جب میں مدینے میں گیا امام سجاد علیہ السلام نے حرملہ کے بارے میں پوچھا۔ میں نے اسے جواب دیا کہ حرملہ اب تک زندہ ہے اور امام سجاد علیہ السلام نے یہی دعا مانگی کہ پروردگارا، حرملہ کو تلوار اور آگ کے عذاب کا مزہ چکھا۔ جب مختار ثقفی نے یہ سنا تو جلدی میں سواری سے اترا اور سجدے میں چلا گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ حرملہ کو اسی طرح کی موت آئی جس طرح امام سجاد نے حرملہ کے بارے میں بد دعا کی۔